الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال القدوری رحمہ اللہ تعالی ومن باع عبدا فباعه المشتری ثم رد عليه بعيب فإن قبل بقضاء القاضي بإقرار أو ببينة أو بإباء يمين له أن يرده على بائعه لأنه فسخ من الأصل فجعل البيع كأن لم يكن. غایت الامر انه انکر قیام العیب لكنه صار مكذبا شرعا بالقضاء ومعنى القضاء بالاقرار انه انکر الاقرار فاثبت بالبینہ وهذا بخلاف الوکیل بالبیع اذا رد عليه بعيب بالبينة حيث يكون ردا على المؤكل لأن البيع هناك واحد والموجود ها هنا بيعان فيفسخ الثاني والأول لا ينفسخ وإن قبل بغير قضاء القاضي ليس له أن يرده لأنه بيع جديد في حق ثالث وإن كان فسخا في حقهما والأول ثالثهما. وفي الجامع الصغير وإن رد عليه بإقراره بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له أن يخاصم الذي باعه. وبهذا يتبين أن الجواب فيما يحدث مثله وفيما لا يحدث سواء. وفي بعض روايات البيوع أن فيما لا يحدث مثله يرجع بالنقصان للتيقن بقيام العيب عند البائع الأول. عبارت کا ترجمہ. علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے غلام فروخت کیا، پھر اس کو مشتری نے فروخت کیا، پھر مشتری کی جانب عیب کی وجہ سے واپس کر دیا گیا. پس اگر مشتری اول نے اس کو قاضی کے حکم سے قبول کیا ہے، خواہ اقرار سے یا گواہی سے یا قسم کے انکار سے، تو مشتری اول اس کو اپنے بائع پر واپس کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اصل بیع کا فسخ ہے. پس بیع ثانی کو ایسا قرار دیا گیا گویا وہ واقع ہی نہیں ہوئی تھی. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے عیب موجود ہونے کا انکار کیا ہے، لیکن شرع نے بحکم قضاء اس کو جھٹلایا ہے. اور قضاء بالاقرار کے معنی اور مطلب یہ ہے کہ مشتری اول نے عیب کا اقرار کرنے سے انکار کیا تو گواہی کے ذریعے اس کو ثابت کیا گیا، اور یہ اس کے برخلاف ہے کہ جب وکیل بالبیع
وہ شخص جس کو بیع کا وکیل بنایا گیا پر مبیع گواہی کے ذریعے عیب ثابت کر کے واپس کی گئی تو یہ واپسی موکل پر ہوگی، کیونکہ وکیل کی صورت میں ایک بیع ہے اور یہاں دو بیع ہیں، تو دوسری بیع فسخ ہونے سے پہلی بیع فسخ نہیں ہوگی۔ اور اگر مشتری اول نے بغیر حکم قضا کے مشتری ثانی کا واپس کرنا قبول کر لیا تو مشتری اول کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے بائع کو واپس کرے، کیونکہ تیسرے کے حق میں یہ بیع جدید ہے، اگرچہ ان دونوں کے حق میں فسخ ہے، اور اول ان دونوں کا تیسرا ہے۔ اور جامع صغیر میں ہے کہ اگر مبیع مشتری اول کو اس کے اقرار کرنے سے بغیر حکم قاضی کے ایسے عیب کی وجہ سے واپس کی گئی جس کے مثل پیدا نہیں ہو سکتا ہے، تو مشتری اول کو اس شخص سے مخاصمہ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا جس نے مشتری اول کو فروخت کیا۔ اور اس مسئلے سے ظاہر ہو گیا کہ حکم اس عیب میں جس کے مثل پیدا ہو سکتا ہے اور اس عیب میں جس کے مثل پیدا نہیں ہو سکتا دونوں برابر ہے۔ اور مبسوط کے کتاب البیوع کی بعض روایات میں ہے کہ اس عیب میں جس کے مثل پیدا نہیں ہو سکتا ہے مشتری اول اپنے بائع سے نقصان عیب واپس لے گا، کیونکہ بائع اول کے پاس عیب موجود ہونے کا یقین ہے۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت اور اس کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے عبارت میں ذکر کردہ مسائل کو سمجھتے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنا غلام فروخت کر دیا، پھر مشتری نے غلام پر قبضہ کر کے دوسرے کسی شخص کو فروخت کیا، پھر مشتری ثانی دوسرے خریدار نے غلام کے اندر موجود عیب کی وجہ سے اس کو مشتری اول کی طرف واپس کر دیا، مگر مشتری اول نے اس کو بحکم قاضی قبول کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قاضی کے فیصلے کی تین بنیادیں، تین اساس ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مشتری ثانی نے دعویٰ کیا کہ مشتری اول مبیع کے اندر عیب کا اقرار کر چکا ہے، تو مشتری اول نے عیب کے اقرار کرنے کا انکار کر دیا کہ میں نے عیب کا اقرار نہیں کیا۔ پس مشتری ثانی نے مدعی ہونے کی حیثیت سے، اس لیے کہ مشتری ثانی خلاف ظاہر کا دعویٰ کر رہا ہے، پس مشتری ثانی نے مدعی ہونے کی حیثیت سے مشتری اول کے اقرار عیب پر گواہ پیش کر دیے، تو گواہوں کی گواہی سے مشتری اول کا اقرار عیب ثابت ہو جائے گا، اور جب عیب موجود ہونے کا مشتری اول کا اقرار کرنا ثابت ہو گیا
تو اس اقرار کی بنیاد پر قاضی مشتری اول کی طرف غلام مبیع واپس کرنے کا حکم دے گا۔ صاحب کتاب کے قول بِإِقْرَارٍ سے یہی مراد ہے۔ دوسری بنیاد یہ ہوتی ہے کہ مشتری ثانی دعویٰ کرتا ہے کہ غلام جو خریدا گیا اس میں مشتری اول کے پاس عیب تھا، اور مشتری اول سرے سے عیب کا انکار کرتا ہے۔ پس مشتری ثانی نے قاضی کی عدالت میں ثبوت عیب پر گواہ پیش کر دیے۔ قاضی نے اس عیب کی وجہ سے مشتری اول کی طرف غلام واپس کرنے کا حکم دیا۔ صاحب کتاب کے قول او ببینۃ کا مطلب یہی ہے۔ تیسری بنیاد یہ ہے کہ مذکورہ صورت میں مشتری ثانی ثبوت عیب پر گواہ پیش کرنے سے عاجز رہا، گواہ پیش نہیں کر سکا، تو قاضی شریعت نے شریعت کے مطابق مشتری اول سے قسم کا مطالبہ کیا، کیونکہ مشتری اول اس صورت میں مدعا علیہ ہے۔ مشتری اول نے قسم کھانے سے انکار کر دیا، پس مشتری اول کے قسم سے انکار کر دینے کی وجہ سے قاضی نے عیب کو ثابت مان کر غلام مشتری اول کے طرف واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ صاحب کتاب کے قول او بإیباء یمین سے یہی مراد ہے۔ بہرحال ان تینوں صورتوں میں سے جس صورت میں بھی مشتری اول کی طرف غلام واپس کیا گیا ہو، مشتری اول کو یہ حق ہے کہ وہ اس غلام کو اپنے بائع کی طرف واپس کر دے، یعنی جس سے مشتری اول نے خریدا ہے، مشتری اول اس کو واپس کر دے۔ دلیل یہ ہے کہ مشتری ثانی کا بحکم قاضی مشتری اول کی طرف غلام واپس کرنا یہ بیع ثانی کا فسخ کرنا ہے۔ پس بیع ثانی گویا واقع ہی نہیں ہوئی ہے اور بیع اول موجود ہے، تو مشتری اول کو عیب کی وجہ سے، عیب کی بنا پر غلام واپس کرنے کا اختیار ہوگا۔ خلاصہ کلام صاحب کتاب فرما رہے غایت الامر، تو غایت الامر یہ جو عبارت ہے دراصل یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب مشتری اول نے عیب کا انکار کر دیا تو اس کو اپنے بائع کی طرف اس عیب کی وجہ سے مبیع واپس کرنے کا اختیار کس طرح ہوگا، جس کا وہ انکار کر چکا ہے، کیونکہ اس صورت میں مشتری اول کے کلام میں تناقض واقع ہوگا۔ وہ اس طرح کہ مشتری ثانی کے حق میں مشتری اول مبیع میں کسی عیب کے موجود ہونے کا انکار کر چکا، تو اب اپنے بائع پر مبیع میں عیب ہونے کا دعویٰ کر کے مبیع کو کس طرح واپس کر سکتا ہے؟ یہ ہے تناقض کا مطلب۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشتری اول نے عیب کا انکار تو یقیناً کیا تھا، لیکن شریعت نے بحکم قاضی اس کو جھٹلایا، اس کو مکذب بنایا، پس تکذیب شرع کی وجہ سے اس کا انکار کالعدم ہو گیا، اور جب انکار کالعدم ہو گیا تو مشتری اول کے کلام میں کوئی تناقض باقی نہ رہا، اور جب مشتری اول کے کلام میں کوئی تناقض باقی نہیں رہا تو ثابت شدہ عیب کی وجہ سے مشتری اول کو بھی مبیع اپنے بائع کی طرف واپس کرنے کا پورا اختیار ہوگا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قضا بالاقرار کے معنی یہ ہیں کہ مشتری اول نے اقرار عیب کا انکار کر دیا اور پھر وہ اقرار گواہی کے ذریعے ثابت کیا گیا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں
کہ مشتری اول نے عیب کا اقرار کر لیا، آگے کی عبارت وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وکیل بالبیع نے کوئی چیز فروخت کی، پھر مشتری و خریدار نے گواہوں کے ذریعے مبیع کے اندر عیب ثابت کر کے مبیع وکیل کی طرف واپس کر دی، تو یہ وکیل کی طرف مبیع کو واپس کرنا موکل کی طرف واپس کرنا ہے۔ موکل کی طرف واپس کرنے کے لیے وکیل کو علیحدہ سے کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے برخلاف متن کے مسئلے میں مشتری ثانی کا مشتری اول کی طرف مبیع واپس کرنا مشتری اول کے بائع کی طرف واپس کرنا نہیں ہے، بلکہ مشتری اول اگر چاہے گا تو مبیع معیب اپنے بائع کی طرف واپس کرے گا، ورنہ نہیں۔ یعنی مشتری ثانی کے واپس کرنے سے مشتری اول کے بائع کی طرف واپس کرنا لازم نہیں آئے گا۔ حالانکہ وکیل اور مشتری اول دونوں کا حال برابر ہے، پس جس طرح وکیل کے طرف مبیع واپس کرنے سے موکل کی طرف واپسی ہو جاتی ہے، جس طرح وکیل کی طرف مبیع واپس کرنے سے موکل کی طرف واپس ہو جاتی ہے، اسی طرح مشتری اول کی طرف واپس کرنے سے اس کے بائع کی طرف واپس ہو جانی چاہیے تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسئلہ توکیل میں بیع فقط ایک ہے، اس لیے وکیل کی طرف مبیع واپس کرنا در حقیقت موکل کی طرف واپس کرنا ہے، اور متن کے مسئلے میں بیع دو ہیں، ایک بائع اول اور مشتری اول کے درمیان اور دوسری مشتری اول اور مشتری ثانی کے درمیان، اور چونکہ دوسری بیع کے فسخ ہونے سے پہلی بیع فسخ نہیں ہوتی، اسی لیے مشتری اول کی طرف مبیع واپس کرنے سے اس کے بائع کی طرف واپس نہیں ہوگی۔ آگے کی عبارت وَإِن قَبِلَ بغیر قضاء القاضی لیس له ان يرده لأنه بیع جدید فی حق ثالث۔ اس مسئلے کی صورت یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے کسی کو اپنا غلام فروخت کیا، پھر مشتری نے غلام پر قبضہ کر کے دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا، مشتری ثانی نے اس غلام پر قبضہ کرنے کے بعد کسی عیب کی وجہ سے غلام کو مشتری اول کی طرف واپس کر دیا، مشتری اول نے بغیر قضاء قاضی کے محض باہمی رضامندی سے اس عیبدار غلام کو واپس لے لیا، تو اب اگر مشتری اول اپنے بائع کی طرف اس عیبدار غلام کو واپس کرنا چاہے تو اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی مشتری اول اس معیب غلام کو، اس عیبدار غلام کو اپنے بائع کی طرف واپس نہیں کر سکتا۔ دلیل اور وجہ یہ ہے کہ مشتری ثانی کا مشتری اول کی طرف غلام واپس کرنا اگرچہ ان دونوں کے حق میں فسخ بیع ہے، لیکن تیسرے کے حق میں یہ بیع جدید ہے، اور بائع اول جس نے مشتری اول کو یہ غلام فروخت کیا، ان دونوں کا تیسرا ہے، بس اس کے حق میں یہ بیع جدید ہوئی، تو گویا مشتری اول نے غلام خرید کر ایک تصرف تو خود کیا کہ اس کو بیچ ڈالا،
اور دوسرا تصرف مشتری ثانی نے کیا کہ اس غلام کو مشتری اول کی طرف بغیر قضائے قاضی کے واپس کر دیا، جو بائع اول کے حق میں بیع جدید ہے، اور مشتری اول نے چونکہ اس غلام کو بغیر قضائے قاضی کے قبول کیا، اس لیے عیب پر مشتری اول کی رضامندی بھی ظاہر ہو گئی، اور جب مشتری اول غلام کے عیب پر راضی ہو گیا تو اب اس کو اپنے بائع کی طرف واپس کرنے کا حق نہیں ہوگا اور نہ نقصان واپس لینے کا اختیار ہوگا۔ طلبہ عزیز، صاحب ہدایہ یہ فرما رہے ہیں کہ جامع صغیر میں مذکور ہے کہ اگر مشتری ثانی نے مشتری اول کو بغیر قضائے قاضی کے غلام واپس کر دیا، اور یہ واپسی مشتری اول کے ایسے عیب کا اقرار کرنے سے ہوئی جس کے مثل اس عرصے میں پیدا نہیں ہو سکتا ہے، جیسے ہاتھ میں یا پیر میں چھنگلی انگلی کا ہونا، تو مشتری اول کو اپنے بائع سے مخاصمہ کرنے کا حق نہیں ہوگا، یعنی غلام کو واپس کرنے یا نقصان عیب لینے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اس مسئلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر عیب ایسا ہو کہ جس کے مثل پیدا ہو سکتا ہے، جیسے پھوڑا پھنسی وغیرہ، یا ایسا ہو کہ اس کے مثل پیدا نہیں ہو سکتا ہے، جیسے زائد انگلی وغیرہ، تو دونوں صورتوں میں حکم یکساں ہیں، برابر ہے۔ یعنی اگر مشتری اول اپنے اقرار سے غلام واپس لے گا تو کسی صورت میں بھی اس کو اپنے بائع سے نقصان عیب لینے یا غلام واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں حکم یکساں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب غلام کے اندر عیب ایسا ہو کہ جس کے مثل اس عرصے میں پیدا نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں اس یقین کے باوجود کہ یہ عیب بائع اول کے پاس تھا، مشتری اول کو غلام واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو جس صورت میں اس کے مثل عیب اس عرصے میں پیدا ہو سکتا ہے، بدرجہ اولا مشتری اول کے لیے اس غلام کو اپنے بائع کی طرف واپس کرنے کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں یہ احتمال بھی ہے کہ یہ عیب بائع اول کے پاس نہ ہو بلکہ مشتری اول کے پاس پیدا ہوا ہو، تو اس عیب کی وجہ سے مشتری اول اپنے بائع کی طرف غلام واپس کرنے یا نقصان عیب لینے کا مجاز کس طرح ہوگا؟ اور مبسوط کے کتاب البیوع کی بعض روایت میں مبسوط کے کتاب البیوع کی بعض روایات میں یہ مذکور ہے کہ اگر عیب ایسا ہو کہ جس کے مثل اس عرصے میں پیدا نہیں ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں مشتری اول کو اپنے بائع سے نقصان عیب واپس لینے کا اختیار ہے، کیونکہ اس صورت میں اس بات کا یقین ہے کہ یہ عیب بائع اول کے پاس موجود تھا، اور جو عیب بائع کے پاس موجود ہو اس کی وجہ سے نقصان عیب واپس لیا جا سکتا ہے۔ قدوری کی عبارت اس بارے میں مطلق ہے۔ اس سے نہ تو جامع صغیر کی تائید ہوتی ہے نہ مبسوط کی تائید ہوتی ہے، لیکن صحیح جامع صغیر کی روایت ہے، کیونکہ اس بات کا اگرچہ یقین ہے کہ یہ عیب بائع اول کے پاس موجود تھا، لیکن جب مشتری اول نے اس کو فروخت کر کے اپنی ملک سے نکال دیا اور واپسی متعذر ہو گئی تو نقصان عیب کس طرح لے سکتا ہے؟ اکتفی علی ھذا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔